حضرت ختیجہ کو فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت ختیجہ نے جب چادر ڈالی، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غم گسار بیوی کو اپنا یہ پورا واقعہ، پورا قصہ سنایا اور یہ فرمایا کہ میری ایسی حالت ہو گئی کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت ختیجہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، امانت دار ہیں، آپ دیانت دار ہیں، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، صادق ہیں، تو اس لیے مہمانوں کی بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ العلق، آیت نمبر 1 تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ: اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، وہ ذات جس نے پیدا کیا۔ سورۃ العلق کی پہلی آیت تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بیان کیا۔ واقعہ نزول وحی اور کچھ سوالات انشاءاللہ ہم آج کے اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اس سورت کا ماقبل صورتوں کے ساتھ ربط کہ ماقبل صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و انعامات اور عطائے نبوت اور تعلیم وحی کا بیان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مخالفین کے لیے مذمت و ردع کا بھی بیان ہے۔ فائدہ: جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کا قول اور بخاری مسلم دوسری کتب احادیث کی روایت صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے لے کے اقرأ سے لے کے ما لم یعلم تک، یعنی کہ 5 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے وہ سورۃ مدثر کی پہلی آیات، چند آیات نازل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اور ان تینوں جو اقوال ہیں ان میں سے جو پہلا قول ہے کہ اقرا سے لے کے ما لم یعلم تک یہ 5 آیات، یہی قول صحیح ہے، لیکن باقی جو قول ہیں وہ بھی ایک طریقے سے اگر اس کے اندر ہم تعویل کریں تو وہ صحیح ہو سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے وہ تو اقرا سے لے کے ما لم یعلم تک 5 آیات تھی، کیونکہ جب یہ وحی آئی اس کے بعد ایک لمبا عرصہ جو ہے جس کو فترت کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے وہ اس زمانے کے اندر وحی نہیں آئی۔ پھر جب اس زمانے کے بعد جو پہلی وحی آئی ہے صحابہ کرام نے اس کو پہلی وحی سمجھا، وہ سورۃ مدثر کی شروع کی کچھ چند آیات نازل ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ سورۃ فاتحہ نازل ہوئی ہے تو اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ جو تھی وہ پہلی وہ سورت نازل ہوئی تھی جو کہ مکمل سورت نازل ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جتنے بھی وحی آئی ہیں قرآن پاک کی جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں وہ متفرق آیات نازل ہوئی تھی، لیکن سورۃ فاتحہ کیونکہ مکمل سورت نازل ہوئی تھی اس لیے حضرت علی نے یہ کہا کہ مکمل سورت جو ہے وہ پہلی سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تھی، اور سب سے پہلی یہ اقرا بسم ربک الذی کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، اور ایک لمبا عرصہ جو فترت وحی کا رہا ہے اس کے بعد جو سورۃ مدثر کی کچھ چند آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی۔ نزول وحی کا واقعہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وحی کی جو ابتدا ہے اس کا سچے خوابوں سے یہ اس کی ابتدا ہو گئی تھی۔ سچے خوابوں سے کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے بالکل اس کے مطابق جو ہے وہ واقعہ روز روشن کی طرح رونما ہو جاتا تھا، سامنے آ جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جو ہے وہ یکسوئی اور خلوت کی طرف مائل ہونے لگا،
اسی خلوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو جو ہے وہ منتخب فرمایا۔ یہ غار حرا مکہ کے جو قبرستان ہے جس کا نام ہے جنت المعلیٰ، اس سے کچھ آگے پہاڑ پر واقع ہے، جس کو اس پہاڑ کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جا کر عبادت کرتے تھے، کئی راتیں وہاں مقیم رہتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توشہ ختم ہو جاتا، کھانا پینا ختم ہو جاتا، پھر واپس گھر آتے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مزید کچھ دنوں کے لیے توشہ لے جاتے اور پھر اس غار کے اندر جا کے اپنی عبادات جو تھے وہ وہاں پہ شروع کر دیتے۔ کہ پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے اور پہنچے اور فرمایا کہ اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ فرما دیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا اور لے کر ان کو پوری اپنی قوت سے دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی، پھر فرمایا اقرأ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا تیسری دفعہ کہ اقرأ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ بھی دبایا اور چھوڑ دیا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہاں سے لے کر ما لم یعلم تک جو ہے وہ یہ 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 آیات کو لے کر اسی حالت کے اندر ہی اپنے گھر تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری تھی، اور حضرت ختیجہ کو فرمایا زملونی مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت ختیجہ نے جب چادر ڈالی، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غم گسار بیوی کو اپنا یہ پورا واقعہ پورا قصہ سنایا اور یہ فرمایا کہ میری ایسی حالت ہو گئی کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت ختیجہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، امانت دار ہیں، آپ دیانت دار ہیں، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، صادق ہیں، تو اس لیے مہمانوں کی بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل اس کے پاس حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی، جو کہ بت پرستی سے تائب ہو کر اس وقت نصرانی بن گئے تھے، اور اس وقت نصرانی جو تھا وہی دین حق بھی تھا، پڑھے لکھے آدمی تھے، اور جب آپ اس وقت ان کی حالت جو تھی وہ کافی زیادہ بڑھاپے میں چلے گئے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی بھی چلی گئی تھی۔ حضرت ختیجہ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائی کو کہ جو ہے نا آپ یہ ساری ان کی بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو تھے وہ اپنا سارا واقعہ جو ہے ورقہ بن نوفل کو سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے یہ سنتے ہی کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کاش میں آپ کے نبوت کے زمانے میں کبھی ہوتا، یعنی کہ اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم اپنے وطن سے نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کیونکہ جب بھی کوئی آدمی وہ دین حق لے کر آیا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں، جو آپ کے پاس آیا اور وہ اس نے اپنی قوم کو سنایا، تو اس نے کی قوم نے اس کو اس طرح ہی ستایا ہے۔ اگر میں اس زمانے میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پرزور مدد کروں گا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی ورقہ بن نوفل کے ساتھ، تو کچھ روز بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھا نزول وحی کا واقعہ۔ اب یہاں پہ چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے ہی غار حرا کو منتخب کیوں فرمایا؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو منتخب کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غار حرا سے کعبۃ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ نظر آتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا غار حرا کو منتخب کیا۔ دوسرا سوال کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 40 دن، یعنی کہ 1 چلہ، صحیحین کی روایت ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ رمضان کا مہینہ معتکف یعنی کہ رہے۔ اور دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عبادت کیا کرتے تھے تو کس شریعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے؟ تو اس کے جواب کے اندر کئی اقوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، بعض نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، بعض نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، لیکن ان میں سے کوئی بھی قول جو ہے وہ درست اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ عبادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کرتے تھے وہ عبادت محض فکری تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ خاص اور مخلوق سے انقطاع تھا، اسی کو عبادت کہا گیا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ جو میرے پاس آیا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی تھی کہ یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ اپنی اصلی حالت کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ کیوں دبایا؟ یہ آپ نے ابھی واقعے کے اندر سنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی دفعہ اس لیے دبایا کہ دنیا کے اثرات ختم ہو جائیں، دوسری بار اس لیے دبایا کہ اس صلاحیت اور استعداد وحی پیدا ہو جائے، اور تیسری مرتبہ انس محبت کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تاکہ انس اور محبت پیدا ہو جائے۔ نزول وحی کس تاریخ کو ہوئی؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 17 رمضان بروز پیر کا دن تھا، جس دن پہلی جو ہے نا وحی نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے خوف اور لرزہ طاری ہونے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حالت کے اندر دیکھا تھا، تو اور وحی کا ایک آنا یہ بھی ایک بوجھ سے کم نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر خوف، لرزہ اور کپ کپی جو ہے وہ طاری ہو گئی تھی۔ اور جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے کتنے عرصے تک جو ہے جو وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع رہا؟ تو اس کے یعنی کہ فترت وحی کا زمانہ کتنا تھا؟ تو اس کے بارے میں بعض روایات میں آیا کہ 2.5 سال، اور بعض روایات کے مطابق جو ہے وہ 3 سال کا زمانہ بھی آیا ہے۔ اور وحی آنا بند کیوں ہوئی؟ یعنی کہ اس وحی کے بعد 3 سال 2.5 سال وحی آنا بند کیوں ہوئی؟ تاکہ اس کا جواب یہ ہے کہ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی 5 آیات نازل ہوئی، اس کے اندر تدبر، غور و فکر کیا جائے، تو اس لیے جو ہے نا وہ وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ بعض نے کہا کہ وحی کی گھبراہٹ ختم ہو جائے، اس لیے وحی آنا منقطع ہو گئی، اور بعض نے یہ کہا کہ دوسری وحی کے لیے ذوق اور شوق پیدا ہو جائے، اس لیے جو ہے نا یہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ خیر، یہ نزول وحی کا واقعہ تھا، اور اس کے چند سوالات تھے جو میں نے سوالات بھی کیے اور ان کے آپ کو جوابات بھی دیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قرات کا ادب سکھلایا گیا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو پڑھیں تو اس ذات کا نام لے کر پڑھیں۔ کس ذات کا نام؟ الذی خلق، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا جو سبق ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے، کہ اگلی جو چند آیات ہیں مالم یعلم تک اور اس سے آگے بھی سورت کا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔